قبلہ رخ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گویا آج ہم نے تحویل قبلہ میں یہ دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جب ہجرت کی ہے تو وہاں 15 سے 16-17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اس سے پہلے جب آپ مکہ میں نماز پڑھتے تھے تو خانہ کعبہ کی رخ کرتے تھے، لیکن اپنی سیدھ میں بیت المقدس کو لیتے تھے، دونوں قبلوں کو لیتے تھے۔ تو رجب یا شعبان 2 ہجری میں آپ بشر بن برا بن معرور کے گھر ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھ چکے تو حکم آ گیا، تو نماز کے دوران ہی تیسری رکعت میں آپ نے اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کر لیا، کیونکہ بیت المقدس شمال میں تھا، قبلہ جنوب میں تھا، تو آپ کو پورا مڑ کے قبلہ کی طرف آنا پڑا، یعنی چل کے اپنا رخ بدلنا پڑا۔ اور اگر کسی نے اس کی ڈیٹیل دیکھنی ہے تو قرآن میں سورۃ بقرہ میں اور اسپیشلی آیت نمبر 144 میں دیکھیں، جس میں ہے کہ ہم آپ کا رخ چہرہ مبارک قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ اس کے پہلے سے منتظر تھے، خواہشمند تھے، بنو اسرائیل کی امامت اس سے ختم ہوئی ہے، مرکزیت جو ہے وہ سنت ابراہیمی حرم ابراہیمی کو ملی ہے، اور جہاں پہ یہ حکم آیا وہاں پہ مسجد قبلتین ہے، پھر منادی کرا دی گئی سارے شہروں میں، اور اس طرح سے قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، اور قیامت تک یہ قبلہ مسلمانوں کا انشاءاللہ حرم پاک ہی رہے گا۔ اور جب بھی مائیں جو اپنے بچوں کو فیڈ کراتی ہیں کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، اور یہ نیت ذہن میں رکھا کریں کہ اللہ کریم ہماری نسلوں کو صراط مستقیم پہ انشاءاللہ رکھنا، اور اللہ کریم انشاءاللہ رکھیں گے۔ اب اس سال کیونکہ ہمارا یونیک رمضان ہے تو اس کے لیے بہت سارے کوسچنز الحمدللہ آ رہے ہیں، تو کہ ہم تراویح میں قرآن جو ہے وہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن فقہ حنفی میں دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے نماز کے دوران، جتنا قرآن آپ کو زبانی آتا ہے، جو صورتیں آتی ہیں انہیں کو آپ رپیٹ کر کر کے اپنی تراویح پڑھیں گی، اور کوشش کریں کیونکہ تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، اس لیے روزہ اگر بیماری کی وجہ سے نہیں بھی ہے تو آپ تراویح ضرور پڑھیں گی، اور مردوں اور عورتوں نے پڑھنی ہے جب چاند نظر آئے گا۔ ابھی اگر تھرسڈے کو چاند نظر آتا ہے تو فرائیڈے سے ہم انشاءاللہ اسی رات یعنی چاند نظر آنے کے فوراً بعد جب ہم مغرب پڑھیں گے، پھر عشاء پڑھنے کے بعد ہم انشاءاللہ 20 رکعت تراویح پڑھیں گے، اور اگر کسی کی کوئی بیماری ہے تو وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی صحت مند بیٹھ کے پڑھے گا تو اسے آدھا اجر ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور کیونکہ پہلے لوگ مسجد میں جاتے تھے، اس سال کرونا کی وجہ سے نہیں جا رہے، تو جتنی صورتیں آپ کو آتی ہیں، لیکن آپ قرآن کھول کے پلیز نہیں پڑھیں گے، آپ نہیں پڑھ سکتے، صرف امام احمد بن حنبل کے ہاں اس کی اجازت ہے، تو ہم ایک وقت میں دو فقہ کو فالو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اور صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے، 20 رکعت ہی ہے، اس میں چاروں یعنی جو امام ہیں حنفی، مالکی، شافی، حنبلی، یہ سب حرم میں بھی یعنی چاروں ائمہ جمہور کا اس پہ یعنی اجماع ہے کہ 20 رکعت ہی تراویح ہے۔ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں اس کی جماعت کرائی ہے، اور 2 کر کے پڑھیں، اور درمیان میں بیٹھ کے پھر آپ نماز تھوڑی دیر کے لیے استراحت کریں، اس لیے اس کو تراویح کہتے ہیں نا، کہ بیچ میں تھوڑا وقفہ کرتے ہیں 4 رکعت کے بعد، لیکن کیونکہ اب آپ گھر میں پڑھ رہی ہیں تو 2 رکعت کے بعد بھی بیٹھ کے بیچ میں تھوڑا ذکر کریں، استغفار کریں، حضرت انس کی دعا پڑھیں، پھر آپ کھڑی ہو جائیں، پھر آپ 2 رکعت پڑھیں، تو سوچ کے ٹھہر کے، اور اگر آپ 2 تراویحوں کے درمیان ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ قل هو اللہ احد بیٹھ کے پڑھ لیں گی، ایک نفلی قرآن کا بھی آپ کو اجر ملے گا، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد آپ ایک نفلی قرآن ختم کر رہی ہیں تو کیا ہی اجر ہے۔ اور کچھ لوگوں کی جو نماز قضا ہے، تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ رمضان میں ویسے بھی آپ پڑھیں نماز قضا، تو اس کے کوسچن بھی اکثر پوچھے جا رہے ہیں کہ بھئی ہم قضا نمازیں کس طرح اہتمام سے پڑھیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ عصر کے ساتھ، یہ کوسچن بہت پوچھا جا رہا ہے کہ عصر کے ساتھ ہم قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، جب آپ نے عصر کے 4 فرض پڑھ لیے نا، اس کے بعد آپ کوئی قضا نماز اور نفل یعنی آپ اس کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھیں گے، قضا نماز تو پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل نہیں پڑھیں گے، اس میں مسکنسیپشن ہو رہی ہے۔ تو آپ جیسے قضا نماز جو ہے وہ 7 بجے پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر 8 بجے افطاری ہے تو اس سے پہلے 7 بجے تک بھی آپ آرام سے قضا نمازیں پڑھ سکتی ہیں، اور قضا نمازوں کے بارے میں یہ ضرور ہے کہ آپ انہیں کسی بھی وقت پڑھ سکتی ہیں، آپ عصر کے بعد پڑھ سکتی ہیں۔ کچھ لوگ اس کوسچن کو پوچھ رہے ہیں کہ ہم صرف ظہر اور مغرب اور عشاء کے ساتھ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز آپ ہر نماز کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں، صرف نفل نہیں، فجر اور عصر نماز
کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، قضا نمازیں آپ پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے نا. اور آپ ہر نماز کے ساتھ بھی ایک نماز پڑھ سکتی ہیں، اور آپ جیسے چاشت کے وقت آپ 5 نمازیں اکٹھی پڑھ لیں، یعنی 2 فرض آپ نے پڑھنے ہیں، 2 فرض قضا فجر، 4 فرض قضا ظہر، 4 فرض قضا عصر، 3 فرض قضا مغرب، 2 فرض قضا عشاء، اور 3 وتر قضا عشاء. وتر ضرور پڑھنے آپ نے قضا میں، ٹھیک ہے نا. اور کوشش کرنی ہے کہ نیکی کے بہلاوے سے بچ کے رہنا ہے، کہ یہ نہ ہو جائے کہ ہم کہیں کہ ہم تو روز کی 50 نمازیں پڑھ رہے ہیں اور رمضان میں ہر کام کا اجر 70 گنا ہے، تو ہم تو دن میں سینکڑوں نمازیں قضا پڑھ رہے ہیں تو ہم بڑے نیک ہو گئے. یہ نہیں کرنا پلیز. جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دعا لگی نہ دعا لگی. جس کو میں آ گئی نا جس میں، پھر اس پہ نہ کوئی دعائی کام کرتی ہے اور نہ کوئی دعا اس کے لیے کام کرتی ہے. یہ جو غرور ہے نا، یہ تکبر، اللہ اکبر ہیں، ان کے سوا کوئی اکبر، کوئی بڑا نہیں. عاجزی، روز میری آپ سے یہی بات ہوتی ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دوا لگی نہ دعا لگی. تو لہٰذا ہم نے ہر وقت اگر ہم موت کے بارے میں سوچیں گے تو ہمارے لیے بڑا ایزی ہو جائے گا عاجزی اختیار کرنا. دیکھیں نا، ہم کھڑی مٹی ہیں، وہ پڑی مٹی ہیں، لہٰذا یہ مٹی ہے نا، آج کھڑی ہے تو کل پڑی ہے، پڑھنی ضرور ہے. لہٰذا ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جیسے جنازہ جاتے ہیں تو جنازے رہبری ایکچولی لیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے چلنے والوں کو کہ آؤ میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں جو تم بھول چکے ہو قبرستان کا، ٹھیک ہے نا، آؤ میں تمہیں جنازے ہماری رہبری کرتے ہیں، ہمارے امامت کر رہے ہیں، ہمارے لیڈ کر رہے ہیں. اور ان دنوں وائرس میں وہ روز ہم یہ لیڈر دیکھتے ہیں جاتے ہوئے قبروں میں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ راستہ ہے جو اس کی طرف جب یہ سوچیں گے تو پھر انشاءاللہ تکبر نہیں آئے گا. اور ہم نے کوشش کرنی ہے، میں پچھلے کافی دنوں سے یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ اگر جیسے کچھ نے بچیوں نے کہا کہ ہم اتنا ذکر کرتے کرتے ہماری زبان خشک ہو جاتی ہے، بڑی مجھے خوشی ہوئی، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، کہ ہمارے بچوں کی زبانیں ذکر سے تر ہو جائیں اور وہ اس حدیث کے یعنی بالکل مثال بن جائے، مجسم بن جائے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھو. تو مجھے خوشی ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ کسی وقت ہم کون سی اور کیا کر سکتے ہیں، یعنی ذکر کے علاوہ. آپ کہتی ہیں بابا زور ہیں، نوافل پڑھے، کچھ اور. تو ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ کریم سے باتیں کریں، جیسے آپ اپنے دوستوں سے چٹ چیٹ کرتے ہیں نا، یعنی آپ واٹس ایپ پہ گئیں، جو آپ کو دوست پیارا لگتا ہے، سہیلی لگتی ہے پیاری، تو آپ اس سے یعنی کوشش کر رہی ہیں کہ کوئی میسیجز کریں، کوئی چٹ چیٹ کریں، اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں. پلیز آپ رمضان میں اس عادت کو پکا کریں، اللہ کریم سے باتیں کریں. ان سے اچھا دوست کون ہوگا جو بائیں پھیلائے انتظار کر رہا ہے، اور ایسا دوست جو سب کی سفارش کر سکتا ہے، جو سب کے لیے ہر طرح سے بغیر کسی احسان جتائے مدد کر سکتا ہے، جس کے پاس اتنی کریڈٹ لمٹ ہے کہ وہ پوری کائنات آپ کے لیے خرید کے آپ کی جھولی میں ڈال سکتا ہے. وہ مالک ہے اس کائنات کا، جب چاہے آپ کو دے سکتا ہے. ہم دوستیاں کیوں نبھاتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمیں پیس ملتا ہے، جو ہمارے لیے بینیفیشل ہو سکتے ہیں، کوئی ریفرنس بن سکتے ہیں، یعنی مختلف ریزنز ہوتی ہیں. اللہ سے زیادہ ریفرنس کون سا ہوگا جو تقدیریں لکھتا اور مٹاتا ہے، فرشتے جس کی چاکری کرتے ہیں، اس سے یاری کیوں نہ لگا لیں. اللہ سے باتیں کریں، آپ کو مزہ آ جائے گا. کل مجھے ہماری ایک بچی نے اپنی اللہ سے کچھ باتیں لکھ کے، انہوں نے کہا آپ کو بے ربط سی لگیں گی تو میں جو ہوں وہ باتیں آپ کو بھیجوں، کیا یہ صحیح ہے؟ تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو وہ باتیں سناتی ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ کریم سے کس طرح سی باتیں کرنی ہیں. تو 2-4 باتیں انہوں نے جو مجھے سیمپل بتایا، اور انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میں غلط کر رہی ہوں، تو آپ مجھے گائیڈ کریں کہ یہ اس طرح باتیں کرنا اللہ پاک سے صحیح ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اللہ پاک سے باتیں کریں. تو میں وہ باتیں آپ کو تھوڑی سی پڑھ کے سناتی ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میرے اللہ پاک، آپ کے خوف کی قسم، انسان سے بڑا کوئی بے باس فقیر نہیں. ایسا بے باس فقیر جس کو ہر سانس آپ کی رحمت کی ضرورت ہے. آپ کی نگاہ رحمت سے ہی آپ کا فرمانبردار بندہ بن سکتا ہے، اور آپ کی فرمانبرداری سے تسکین، راحت کی نعمت پا سکتا ہے. یعنی یہ وہ سیمپل ہے. باتیں میں آپ کو اپنا طریقہ بتا لیتی ہوں کہ باتیں کیسے کرنی ہوتی ہیں. کہ اللہ سونے یہ کام پھنس گیا، اڑ گیا ہے، پلیز آپ کچھ کر دینا. آپ کے سوا کس کے پاس جائیں؟ کہیں اور جائیں تو آپ کہتے ہو شرک کرتے ہو، میں شرک معاف نہیں کروں گا، یہ ظلم عظیم ہے.
پلیز آپ کر دینا، آپ کے پاس تو اتنے خزانے ہیں، بچے مانگنے ہو تو اللہ کریم آپ کے پاس عرش میں بچے ہی بچے ہیں، جنت بھری ہوئی اتنے پیارے پیاروں کی، سونے سے پیارے پیارے بھیجیں ان گودوں کو جو خالی ہیں، بھر دیں ان کو، دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ کوئی اور دے سکتا ہے اولاد کسی کو؟ آپ دے سکتے ہیں نا، تو آپ دے دینا، پھر آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ مال کی ضرورت ہے، روزگار کی، اللہ کریم مال اس لیے مانگ رہے ہیں کہ دیں تاکہ صدقہ کریں، خیرات کریں، قیدیوں کو چھڑائیں، اللہ کریم لوگوں کی خدمت کریں، اللہ کریم آپ جمیل ہیں، آپ کو جمال پسند ہے، ہم اچھے کپڑے پہننا چاہتے ہیں، اللہ کریم رزق دیں۔ تو اللہ کریم سے پھر اللہ کریم بچوں کا کوئی مسئلہ، اللہ کریم پلیز آپ انہیں 5 وقت کا نمازی بنا دیں، اللہ کریم کوئی بات نہیں، اپنے گھر میں انہیں تکبیر اللہ کے ساتھ بلا لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ کریم نے اپنے گھر بلا لیں، حج کرا دینا، کوئی بات نہیں نا، گندے مندے ہیں، جیسے ہیں، کھرے ہیں، کھوٹے ہیں، فقیر کے ہی ہیں نا، اور دھوبی گھاٹ پہ تو میلے ہی کپڑے آتے ہیں نا، اگر میلے کپڑے وہاں نہیں دھلنے جائیں گے تو کہاں دھلنے جائیں گے؟ بلائیں دھوبی گھاٹ، دھوئیں ان کو پیار سے، محبت سے، اپنے نور کی چادر سے، کعبہ کی سے لگی ہوئی ہوائیں ان کے جسموں، ان کے لباسوں کو چھوئیں، اور ان میں اللہ کریم آپ کی نورانیت، روحانیت آ جائے۔ اللہ کریم انہیں بٹھائیں نا ذرا عرفہ میں، انہیں مینا کے کیمپوں میں لے جائیں نا کریم مالک، ایسے کر کے بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کریں، اور آپ یقین کریں یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے، اتنی دوستی لگ جائے گی، اتنی دوستی لگ جائے گی کہ پھر آپ کا دل کرے گا کہ آپ، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی ایک شعر اس طرح سے کہ دل چاہتا ہے کہ پھر وہی ہو فرستے شب و روز بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ وہ تو شاید شاعر نے کسی اور نظریے سے کہا تھا، لیکن یہ نظریہ اللہ کے لیے، آپ عشق حقیقی میں آپ اس کو لیں کہ تصور جانا کیے ہوئے آپ بیٹھے رہیں اللہ کے ساتھ، پھر آپ کو باتیں کرنے کی اتنی عادت پڑ جائے گی، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ اللہ کریم میں نکلی تو ہوں گھر سے، پلیز اس کام کے لیے نکلی ہوں، آپ کروا دینا اچھے سے، اللہ کریم چولہا جلایا ہے، سالن بنانے لگی ہوں، اللہ کریم جلدی سے بنوا دینا، وقت ضائع نہ کہیں ہو جائے اور مزیدار بھی بن جائے کریم مولا۔ ایسے پھر باتیں کرتے 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 پھر آپ کی اور اللہ کی یاری پکی ہو جائے گی۔ تو پلیز آپ اس وظیفے کو کریں، اور پھر امت کے لیے دعا مانگیں، یہ آپ نے کبھی نہیں بھولنا، امت کو کبھی نہیں بھولنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولے تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ کبھی نہ بھولیں، کبھی نہ بھولیں۔ جیسے آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں تسبیح دیکھیں تو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بات کیا کریں، آپ کیا کریں، اللہ کریم اس کے اعتبار کو ٹوٹنے نہ دینا، اسے ٹہنے نہ دینا، اسے گرنے نہ دینا، اس کو تھامنا، اس کے اعتبار کو بحال رکھنا، اور یہ جو تو نے اس کے ہاتھ میں اپنا نام پکڑایا نا، اللہ سونے یہ تیری انگلی ہے، یہ اسے پکڑ کے رہے، اللہ کریم اپنی انگلی اس کے ہاتھ سے اب نہ لینا، یہ کاؤنٹر، یہ تسبیح تیری انگلی ہے، یہ تیری رسی ہے جسے تو کہتا ہے مضبوطی سے تھام لے، اے میرے کریم مالک اگر اس نے تھام لیا ہے تو اس کا سہارا بن کے رہنا، اس نے ٹوٹا پھوٹا ہی قدم اٹھایا ہے، اس نے ہو سکتا ہے کسی لالچ سے ہی یہ قدم اٹھایا ہو، لیکن تو اخلاص بھر دینا، دل تو تیرے قبضے میں ہے۔ ایسے ایسے دیکھ دیکھ کے دعائیں مانگا کریں، بچوں کو چہروں کو دیکھ کے اللہ سنے اتنی سونی ان کی صورتیں بنائی ہیں، اگر ان کے منہ سے قرآن اور حدیث نکلے، اللہ سونے اگر یہ ممبر پہ بیٹھ کے فقہی مسائل بیان کریں تو ان کے منہ سے جو تیرے نام کے بول چڑھیں تو اللہ کریم مخلوق کے دلوں پہ ان کی رحمت کی برسات اور تاثیر آ جائے اور مخلوق راہ پکڑ جائے۔ اللہ کریم ان کے چہروں کو جو تو نے نور دیا ہے، ان کے لفظوں کو، ان کی زبانوں کو نور اور تاثیر عطا فرما، ایسے مانگا کریں۔ کسی کا بچہ دیکھیں اللہ سونے ان کو دیا تیری بڑی مہربانی، ہمیں بھی 2-4 ایسے دے دینا، ٹھیک ہے نا؟ اب ہماری نسلوں میں بھی ایسے کوئی کسی کو بہت اچھا قرآن پڑھتا دیکھیں، بہت اچھا، تو آپ دعا کریں کہ اللہ سونے ان کا سلامت رکھنا، اللہ کریم ہماری نسل میں بھی ایسا قرآن پڑھنے والی نسلیں عطا فرمانا جو تیرے دوست بن جائیں، جو تیرا سنوار کے ترتیل کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ، اس کے نور اور میننگ اور تاثیر اور تفسیر اور ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ سونے کر دینا، تیری بڑی مہربانی۔ یہ باتیں ہیں، اور امت کے لیے پھر یہ کہ آپ اللہم اغفر لی والوالدیہ وللمؤمنین والمؤمنات، اسے پکا وظیفہ بنا لیں۔ اللہ سارے امتیوں کو، اگر اولاد مانگ رہی ہیں اللہ کریم سارے امتیوں کو دے دیں، اگر قرآن ہدایت مانگ اللہ کریم سارے امتیوں کو دے دے، ہر ماں کے بچے کو یہ دے۔ جب آپ امت کا رونا آپ کو آ جائے گا نا امت کے لیے، وہ دن آپ کی پھر کامیابی کا دن ہے، اس دن پھر کنارے لگے گی کشتی، اور یہ آتا بڑی مشکل سے ہے۔ اصل میں یہ ہے نا کہ شروع سے ہم نے میری کی ہے نا،
وہ ہمیں آ نہیں رہا، اس پہ ٹائم لگے گا. جس دن آ جائے گا سمجھیں اس دن ہمارا کام بن جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اللہ پاک تو بڑے کریم ہیں، ان کی قدرت بڑی عجیب ہے. حیرت ہوتی ہے مجھے وہ واقعہ پڑھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام والا، کہ ایک ہی وقت میں اللہ کریم نے 2 بچے پیدا کیے ہیں کائنات میں. ٹھیک ہے، 2 شخص، ایک نبی ہے اور ایک گمراہ ہے. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جو اللہ کے نبی ہیں، اور دوسرا موسیٰ بن ظفر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار اور ہم زمانہ ہے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ کی حکمت سے، آپ کو واقعہ پتہ ہے، اپنے دشمن کے گھر، دشمن کی گود میں اللہ نے کرائی، اسی طرح موسیٰ بن ظفر جو سامری جادوگر بنا، موسیٰ بن ظفر، اس کی تربیت آپ سوچ نہیں سکتے کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو فرعون کا وہ بچے ذبح کرنے کا زمانہ تھا. تو اس کی والدہ نے سوچا کہ یہ بچہ میں اپنے سامنے ذبح ہوتے تو نہیں دیکھ سکتی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے باکس میں ڈال کے بچہ پانی میں بہایا اور حضرت بی بی آسیہ نے اللہ کی رحمت سے پکڑا، اسی طرح یہ سامری کی ماں نے، موسیٰ بن ظفر جس کا نام ہے، دونوں ہی موسیٰ ہیں دیکھیں. تو موسیٰ بن ظفر کی ماں نے یہ بچہ ایک غار کے اندر چھپا دیا، غار کے منہ پہ پتھر رکھ دیا. اب یہ بے کس دیکھے چھوٹا بچہ ہے، ماں تو اپنے ہاتھوں ایک قسم کا اس کو موت کے منہ میں ڈال آئی تھی، وارثوں بے وارثوں کی طرح. اب اس کی تربیت اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کے ذمے اس کی پرورش لگا دی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کو غذا پہنچائیں. روزانہ ایک انگلی پر شہد، دوسری پر دودھ اور ایک پر گھی لگا کر اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی انگلیوں سے اس بچے نے چاٹا ہے. اور اسی تنگ تاریخ غار میں یہ بچہ پرورش پانے لگا اور چلنے پھرنے لگا. اور ایک ہی وقت میں یہ 2 موسیٰ پیدا ہوئے تھے. دونوں کی تربیت بڑی مختلف ہوئی ہے. ایک فرعون جیسے کافر کے گھر میں، دوسرا جبریل جیسی مقدس ہستی کے ہاتھوں پلا ہے. لیکن فرعون کے گھر میں پلنے والا اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ نبی بن گیا، اور جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں تربیت پانے والا منافق، کافر، جادوگر. یہ میرے رب کی قدرت کے نمونے ہیں ہمارے سیکھنے کے لیے. ہم دعا مانگ سکتے ہیں اور پھر اپنے رب پہ اس کو چھوڑنا ہوگا کہ اللہ کریم تیرے پاس سارا کچھ ہے. یعنی ٹوٹل 100% اپنی بے بسی دکھانی ہے اور اللہ پہ پورا پورا اعتقاد کہ سونے تو کر سکتا ہے، تو کر سکتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اور پھر یہ ہے کہ جو بھی سچویشن ہو اس میں ہمیں قائم دائم رہنا ہے، گھبرانا نہیں ہے. اگر شکر کے لیے ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہے، ہم اس وقت کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم نے بھی فرض نماز پڑھی، ہم اب کلاس کے بعد تسبیحات کر رہے ہیں، ابھی جو ذکر مل رہے ہیں وہ کریں گے، اللہ سے باتیں کرنے کی تسبیح کریں گے. اس پہ یہ نہ ہو کہ ہم یہ کر رہے ہیں. کتنے اس شہر میں ہزاروں مسلمان گھرانے ہیں، آپ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بیٹھتے نہیں ہیں، بٹھائے جاتے ہیں، یہ آتے نہیں ہیں، لائے جاتے ہیں. لہٰذا یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمیں اوپر والے نے بٹھایا، اس کی بڑی مہربانی ہے. اور شکر کریں کہ ہم اس کلاس میں بیٹھے ہیں، ہمارے ہاتھ میں تاش کے پتے نہیں ہیں، تسبیحات ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں، مجھے مائیں بتاتی ہیں، پورا دن بچے کیرم کھیلتے ہیں، لوڈوز کھیلتے ہیں، ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، میاں جو ہے پورا دن ٹی وی پہ تبصرے سنتے ہیں، نیوز سنتے ہیں. تو یہ جو ہے، یہ ہم شکر کریں کہ اس نے ہمارے ہاتھ میں کوئی ایسی ڈیوائس نہیں پکڑا دی، تسبیحات دے دی ہیں. اور بے یقین ہو کہ کوئی عمل آپ نے نہیں کرنا، اسے ثواب تو مل جائے گا، دنیا کا فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں دنیا اور آخرت کو خوبصورت بنانا ہے. اور نیکی ویسے بھی ایک جذبے کا نام ہے، برائی بھی ایک جذبہ ہے. اللہ جو چاہے ہمارے دل میں رکھ دے. اس نے اپنی محبت رکھی ہے، اسے ہم نے تکبر سے اس جود کو ضائع نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا؟ اور کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کو کے لیے مانگنا بھی ہے، لوگوں پہ خرچ بھی کرنا ہے، لوگوں کے لیے بہت دعا کرنی ہے، نیک جذبہ رکھنا ہے. کیونکہ جب ہم دوسروں کے لیے مانگتے ہیں تو فرشتہ جو ہمارے ساتھ ڈیوٹی پہ ہیں، انہیں کیا حکم ہے؟ جو دوسروں کے لیے مانگ رہے ہیں پہلے اس کو دیں. ہمارے بیک یارڈ میں ٹماٹر اگتے ہیں سمر میں انشاءاللہ، مرچیں، سبزیاں، سیب. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلے لفافے بھر کے اپنے آس پڑوس میں بھیجتے ہیں، یا پہلے گھر میں آتا ہے.
پہلے کچن میں آتا ہے آپ کے، پھر آس پڑوس میں جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو آپ دوسروں کے لیے مانگیں گے پہلے آپ کا گھر پورا ہوگا. جیسے کسان گندم پہلے گھر لاتا ہے پھر منڈی بھیجتا ہے، سلامتی بھی پہلے گھر آتی ہے، قبولیت بھی پہلے گھر آتی ہے، اس کے بعد پھر لوگوں کو دی جاتی ہے. لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دوسروں کے لیے مانگنا ہے، اور بچوں والی وہ عادت اپنا لینی ہے کہ بچوں کی 5 بہترین آتے ہیں، رو کر مانگتے ہیں. ہم نے اللہ سے رو کر مانگنا ہے. مٹی سے کھیلتے ہیں، غرور نہیں کرتے، ہم نے ماڈیسٹی دکھانی ہے، تکبر نہیں ہے. لڑتے ہیں تو صلح کر لیتے ہیں، ہم نے بغض اور کینہ نہیں رکھنا. جس کسی سے کوئی ناراضگی ہے میسج کریں، صلح کریں، فون پہ بات کریں، لیکن لمبی بات نہیں پلیز کریں. وہ پھر نا پورے دلائل نہیں کہ یہ ہوا تو وہ ہوا، بس سلام دعا معاف کر دیں کوئی غلطی ہو گئی ہے. اور بچوں میں 5ویں عادت یہ ہے کہ جو مل جائے کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع ذخیرہ نہیں کرتے، مٹی کے گھر بناتے ہیں. دنیا کو بھی فنا ہے، بقا نہیں ہے. لہٰذا یہ جو آج کل ہم نے ذخیرہ اندوزیاں شروع کی ہوئی ہیں نا کہ پورے نو فریل اور کاسکو اپنے گھر میں بھر لی ہیں، اور وہ پلیز آپ ہاتھ ہولا رکھیں. یہ کھانے کا مہینہ نہیں، کھانے سے رکنے کا مہینہ ہے. اور جن باتوں کا تعلق اس جہان سے نہیں نا ہوتا، وہ آتی بھی کسی اور جہان سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جتنا سننے والوں کا برتن ہے اتنا ہی ان کو دھیان بھی ملے گا، اور اتنا ہی عرش سے الفاظ بھی اتار کر ان کی دلوں تک پہنچا دیے جائیں گے. اللہ کریم ہمارے دلوں کو اخلاص دے، اور جو ہم سنیں اسے ہم اپنی عادتوں میں شامل کریں. پچھلے دن ہم قرآن کی کچھ آیات کا ذکر کر رہے تھے، بڑا اس کا فیڈ بیک ملا کہ سورۃ انعام کی آیت لوگوں نے نہ صرف یاد کی بلکہ اپنے نوافل میں پڑھنے لگے. سورۃ بقرہ کی آخری آیات انہوں نے، سورۃ انعام کی پہلی 3 آیات یاد کی، اور ماشاءاللہ بہت بہت خوشی ہوتی ہے سن کے. اور آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ سورۃ حشر کی جو آخری آیات ہیں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ اترتا تو پہاڑ خوف سے ہل جاتے. وَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. یہ جو آخری آیات ہیں نا 4 سورۃ حشر کی، ان کو پلیز آپ یاد کر لیں. ان کے ساتھ اللہ کے بڑے وعدے ہیں. اگر آپ ان آیات کو آپ دیکھیں، اس میں اللہ پاک کے بہترین نام بیان کیے گئے ہیں. اور اللہ کریم نے اس کے لیے حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص صبح 3 بار ان کو پڑھے گا اور شام کو 3 بار، یعنی 3 بار کیا پڑھنا ہے؟ اس آیت کو 1 بار ہی پڑھنا ہے ان آیات کو، لیکن اس سے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ 3 بار. تعوذ 3 بار، لیکن کس طرح تعوذ پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یہ آپ، اور پھر یہ آیات آپ پڑھیں 3 دفعہ تعوذ پڑھ کے. جو بندہ یہ آیات پڑھے گا اس کے لیے اللہ پاک 70,000 فرشتوں کو دعا کے لیے لگا دیتے ہیں. جو صبح پڑھے گا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے. اور اگر وہ اس دن مر جائے گا تو وہ شہید ہوگا. اور اگر شام کو پڑھے گا تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا کریں گے. اور اس رات اگر اس کی موت ہو جائے گی تو وہ مقام شہادت پہ فائز ہوگا. 4 آیات ہیں، اللہ پاک کے اس کے نام ہیں، بہت ایزی ہیں. آپ پلیز، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ یاد کر لیں، اپنے تراویح میں پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ اپنی سنتوں میں پڑھ سکتی ہیں، فرائض میں پڑھ سکتی ہیں، نوافل میں پڑھ سکتی ہیں، اور یہ آپ کو بڑی جلدی یاد ہو جائیں گی. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے تو ایک دن میری چھوٹی جو بہن ہے اس نے نا ایک دم سے اچانک کہا ہاں میں مر گئی، میرے فرشتے فارغ بیٹھے ہوئے، میں نے انہیں دعا پہ نہیں لگایا. تو ہم ہنسنے لگے، ہمیں پتا تھا کہ اس نے یہ آیات نہیں پڑھی نا. فوراً دوپٹہ لے کے بیٹھ گئی اور اس نے یہ آیات پڑھی. کہتی اچھا ان کو تو میں ڈیوٹی پہ لگا آئی ہوں نا، اگر میں مر گئی تو میں شہید ہو جاؤں گی. اور وہ فارغ صبح سے بیٹھے ہوئے، دیکھیں 11-12 بج گئے، سمر ویکیشن تھی، ہم سارے ہوم ورک کر رہے تھے، اسکول میں پڑھتے تھے. تو یعنی بچوں کو آپ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں. بچوں کو اگر یہ پتا چل جائے نا اتنی اچھی ڈیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت مانگ رہے ہیں. تو ان آیات کو پلیز آپ 28ویں پارے میں سورۃ حشر ہے، اس کی آخری 4 آیات ہیں تقریباً، آپ ان کو یاد کر لیں. انشاءاللہ اس کی آپ کو تاثیر ملے گی اور اللہ کا بہت ہی فضل ہو جائے گا اور آپ کے کام آسان ہو جائیں گے. یہ جو قرآن یاد کرنا ہے نا، اور رمضان کے ساتھ قرآن کی خاص فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو نمازوں میں بھی اور ویسے بھی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پورے رمضان میں دورہ قرآن کرتے تھے. اور
آخری سال تو آپ نے 2 دفعہ قرآن پڑھا ہے پورے رمضان میں، تو لہٰذا ہمیں قرآن، جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ ہماری سپیڈ کم ہے رمضان میں، ہم سے ختم نہیں ہوتا، ظاہر پریشر اور بھی سحریاں افطاریاں، خواتین بیچاری، اللہ پاک انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. تو اس کا یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ابھی سے پلیز شروع کر لیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے رمضان میں شروع کرنا ہے اور پھر تھوڑا پڑھ کے چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے نا، اور سمجھ کے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. بی بی عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی عجیب بات سنائیں، عجیب ترین بات سنائیں. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے کسی نے عرض کیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب ترین بات سنائیں. تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے کہا کہ ایک رات کا قصہ ہے، سونے کے لیے آپ مکان پر تشریف لائے، آپ لیٹ کے تھوڑی دیر میں آپ نے فرمایا چھوڑو مجھے اپنے رب، میں اپنے رب کی عبادت کروں. یہ فرما کر کھڑے ہو گئے، وضو کیا، نماز کی نیت باندھ لی اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سینہ مبارک تک آنسو بہہ کر آنے لگے. اس کے بعد رکوع کیا، اس میں بھی روتے رہے، پھر سجدہ کیا، اس میں بھی روتے رہے، پھر سجدے سے اٹھے اور روتے رہے. غرض صبح تک یہی کیفیت رہی، یہاں تک کہ حضرت بلال صبح کی نماز کے لیے بلانے آئے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روئے؟ اللہ جل شانہ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں. آپ نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا میں ایسا کیوں نہ کرتا حالانکہ آج مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. اس کے بعد آپ نے سورۃ آل عمران کی آخری آیات پڑھی. تو یہ سورۃ آل عمران کی وہ آخری آیات ہیں جو ان دنوں پلیز آپ یاد کریں. ہر صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے، آخری رکوع ہے، یہ بہت ایزی آیات ہیں، فوراً یاد ہو جاتی ہیں. جب بھی آپ کی آنکھ کھلتی تھی نا، ایون جنابت میں بھی آپ یہ آیات بستر پہ ہی پڑھ لیا کرتے تھے. یعنی بستر پہ پڑھنا آپ کا ثابت ہے. سورۃ آل عمران کی آخری آیات تقریباً ہر رات آپ نے یہ عمل کیا ہے. جب صبح آنکھ کھلی ہے یعنی رات کو آپ عبادت کے لیے اٹھے ہیں تو آپ نے اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ، یہ آیات آپ نے آخر تک لعلکم تفلحون، جہاں یہ صورت ختم ہو جاتی ہے، سورۃ آل عمران لاسٹ رکوع، اس میں بہت خیر ہے. اور ہر صبح جب ہماری آنکھ کھلے تو ہم ان کو کیوں نہ پڑھیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں کیوں نہ عبادت کروں، کیوں نہ شکر کروں کہ آج رات مجھ پہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لمبے نوافل پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے. شکر گزار بندہ بننے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی اس تراویحاں کیسے پڑھیں گے، اور وہ بھی سورت فلق ناس اور چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ. تو ہم نے قرآن پہ توجہ کریں، قرآن کو یاد کریں، اور جو دن کو یاد کریں گی پھر آپ رات کو اس کو پڑھیں گی تو آپ کو اتنا اچھا تراویح میں مزہ آئے گا پڑھنے کو کہ آپ نے یاد کیا. اور کتنی بڑی یہ سکسیس ہے. اور تراویح کے دوران میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 2-4 سجدوں کے بعد، تراویح کا مطلب ہی ترویہ ہے کہ بیچ میں تھوڑا آرام کرنا، استراحت کرنا، بیٹھ کے دعا، کچھ ذکر، کچھ اللہ کو منا لینا. آپ استغفار 3 بار کریں گی، حضرت انس کی دعا پڑھیں گی، تسبیح تراویح، سبحان ذی الملک والملکوت، سورۃ فاتحہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں گی، اور امت کی نیت سے ربنا آتینا والی دعا پڑھ لیں. کچھ پلیز وہاں بیٹھ کے پڑھ لیں، کیونکہ وہ دعا کی قبولیت کا لمحہ ہے، اسے آپ نے ضائع نہیں ہونے دینا. اور کلونجی کو اپنے خاص اپنے استعمال میں رکھنا ہے. اور اسپیشلی ان دنوں کلونجی پہ جو ریسرچ ہے وہ اتنی حیرت انگیز ہے کہ یہ گلے کی بیماریوں کے لیے، ریشہ، بلغم اور سانس کو روکنے کے لیے، زکام کے لیے، یہ اس کی خاص خاصیت ہے. تو ان دنوں جو یہ وائرس پھیلا ہوا ہے، پلیز اس کی دھونی بھی اپنے گھر میں دیں کہ تھوڑی سی کلونجی کو توے وغیرہ پہ جلا لیں. اور جس کا گلا خراب یا سانس کی گھٹن رکن آتی ہے تو وہ اس کو کپڑے میں باندھ کے گلے کے ساتھ، بچے کے بڑے کے باندھیں، اس کو سونگھنے سے، کیونکہ اس میں موت کے بغیر ہر بیماری کے لیے شفا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اور اس کو آپ ان دنوں پلیز چند دانے آپ ضرور، یہ پھیپھڑوں کے امراض کے لیے بہت حدیث سے ثابت ہے. دمہ یعنی یہ جو شارٹ بریتھ بندے کو ہوتی ہے، تو آپ کلونجی، اس کا تیل، اس کے 7 دانے تو ضرور ہر روز. اور پلیز رمضان میں یہ دماغی اعصابی کمزوری کو دور کرتی ہے.
اور اس کے استعمال سے بندے کی صحت یعنی فٹ، اور ہمیں رمضان میں فٹ رہنا ہے تاکہ ہم عبادتیں کر دیں. اور یہ جو بلغم ریشہ پیدا ہوتا ہے یہ کلونجی سے دور ہو جاتا ہے. سانس کی تنگی کا بہترین علاج ہے، سر درد کا، سینہ کا ورم، کلنج، زکام. یہ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ کلونجی کے 21 دانے وہ کہتے تھے ہم لیتے تھے اور ایک پوٹلی میں ڈال کر اس کو بھگو دیتے تھے، اور روزانہ ناک کے نتنوں میں وہ پانی ہم ٹپکاتے تھے، دائیں بائیں نتنوں میں. تو آپ کم از کم، اگر کلونجی کے تیل ملتا ہے ڈراپر میں، چھوٹے چھوٹے سے آپ سٹور پہ مل جاتا ہے، آپ اس کے ڈراپ اپنی ناک میں، کیونکہ یہ جو وائرس ہے اس کے لیے ہمیں بچاؤ کرنا ہے، آئلی رکھنا ہے اپنی ناک کو، باوضو رہ کے گیلا رکھنا ہے. اور یہ ناک میں تیل ڈالنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کی تعریف کرتے ہوئے اسے 70 بیماریوں سے شفا قرار دیا. بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے، اور ایک حدیث میں 99 ٹائمز، اور ایک میں ہے سوائے موت کے ہر بیماری کی شفا ہے. اور بائبل میں اس کا ذکر بلیک کیومن کے نام سے آیا ہے. اور قدیم یونانی جو طبیب تھے نا، وہ اس کو پیٹ پھولنے کے لیے، پیٹ کے درد کے لیے، فالج کے لیے، دماغی کمزوری کے لیے اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کراتے تھے. اور بدلتے موسموں کے زکام اور چھینکوں کے لیے، جن کو بہت چھینکیں آتی ہوں، اس کو بھون کر سونگھنے سے، یعنی اس کی دھونی دینے سے، اس سے اللہ کریم جو ہے وہ شفا دیتے ہیں. جن کو بھوک کی کمی ہو، بعض اوقات بچے جو ہیں وہ سحری میں کھانا نہیں کھا رہے، افطاری میں، تو پلیز ان کو ہم نے سبزیاں، پھل، دالیں، اس طرح کی چیزیں کھلائیں، ہیوی چیزیں نہ کھلائیں. اور یہ مسانے کی پتھری کے لیے بہت اچھا. بعض لوگوں کو ہچکی شروع ہو جاتی ہے، بند نہیں ہوتی، اس میں آپ کلونجی ان کو کھلائیں. اور بچوں کو اس کا عادی بنائیں، ان کے پیٹ کے کیڑے اس سے ختم ہو جاتے ہیں، اس سے گھٹن نہیں ہوتی، کھانسی نہیں ہوتی. تو ہم سنت سمجھ کے انشاءاللہ باقاعدگی سے یہ جو بلیک سیڈز ہیں، اور اس میں ذرا کیئرفلی آپ نے خریدنا ہے، کیونکہ جو انین سیڈز ہیں، پیاز کے وہ جو بیج ہے نا، وہ بھی کالے ہی ہوتے ہیں. اس کی نشانی کیا، اگر آپ نے چیک کرنا ہو کہ یہ کہیں ہم پیاز کے بیج تو نہیں لے آئے، تو آپ اسے پیپر کے اوپر یا پیپر ٹاول کے اوپر پہ کلونجی کو رکھ کے نا تھوڑا سا ایسے دبائیں، تو جو پیاز کے بیج ہوں گے ان میں سے کوئی تیل نہیں نکلے گا. کلونجی کو آپ تھوڑا سا ایسے مسلیں گی تو پیپر کے اوپر تیل لگ جائے گا. یہ نشانی ہے اس کی کہ یہ ہم صحیح کھا رہے ہیں. اور رمضان میں اعتکاف کے بارے میں بہت پوچھا جا رہا ہے. پوری امت ہی متقف ہے الحمدللہ رب العالمین. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اعتکاف ہے کیا؟ اعتکاف کہتے ہیں رک جانا، ٹھہر جانا. اور شریعت میں کیا ہے کہ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے مسجد میں مردوں کا قیام کرنا، عورتوں کا گھر میں اپنی نماز کی جگہ پہ بیٹھ جانا. 3 طرح کا اعتکاف ہوتا ہے. ایک ہے واجب، یعنی آپ نے کوئی منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا، میں ایگزام میں پاس ہوگی، جاب مل گئی، ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس ہو گئی، تو میں اعتکاف کروں گی. تو آپ نے، وہ واجب ہے، وہ آپ نے لازمی کرنا ہے. دوسرا ہے مستحب. وہ کیا ہے؟ رمضان میں پہلے، دوسرے، تیسرے عشرے میں آپ نماز کے لیے بیٹھی ہیں، ظہر کے لیے، عصر سے مغرب بیٹھی ہیں، جب بھی آپ ذکر کے لیے بیٹھی ہیں آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، وہ مستحب ہے، پسندیدہ. ایک ہے اعتکاف سنت موقدہ، یہ آخری عشرے میں. اور بحیثیت مجموعی اگر پورے علاقے میں سے ایک بندہ بھی کر لیتا ہے تو وہ فرض کفایہ ہے، ورنہ پوری بستی گناہ گار ہوگی. اور قرآن میں سورۃ بقرہ میں اس کا ذکر ہے، اور اپنی عورتوں سے نہ ملو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرماتے تھے. ایک سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف بھی فرمایا ہے کہ ایک سال آپ کا مس ہوا تھا تو دوسرے سال آپ نے 20 دن کا، اور ایک دفعہ آپ نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج کا یہی معمول تھا کہ وہ اعتکاف فرمایا کرتی تھیں. لہٰذا افضل ترین اعتکاف کہاں کا ہے؟ مسجد حرم کا، اس کے بعد مسجد نبوی کا، اس کے بعد بیت المقدس کا، پھر بڑی جامع مسجد کا، پھر عام مسجد کا جہاں کم لوگ شریک ہوتے ہوں. تو اعتکاف کی شرطیں کیا ہیں؟ مرد مسجد میں بیٹھیں گے، لیکن اس دفعہ وائرس کی وجہ سے مرد بھی گھروں میں بیٹھیں گے. تو وہ خواتین کہہ رہی ہیں یہ بیٹھ تو جائیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم نیوز چینل اور تبصرے دیکھ سکتے ہیں؟ اعتکاف کا مطلب ہی لغویات سے بچنا ہے. تو یہ تو آپ ویسے بھی اعتکاف کیے ہوئے صوفے پہ بیٹھ کے اگر آپ نیوز سن رہے ہیں، تو اعتکاف کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ دنیا کی چیزیں نہیں دیکھنی. اعتکاف کو اللہ کے ساتھ، یعنی ایک فقیر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے 10 دن کے لیے آپ کے دروازے پہ بیٹھ جائے تو آپ اس کی جھولیاں تو بھریں گے، اور میرا رب جو خزانوں کا مالک ہے وہ کیسے جھولیاں خالی چھوڑے گا؟ اعتکاف کی نیت کرنی ہوتی ہے، اور کسی بھی بڑے حدث سے، جنابت سے پاک ہونا ہوتا ہے. اور اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے.
خواتین اپنے گھر میں کریں گی اور بغیر کسی ضرورت سے اس جگہ سے نہیں اٹھیں گی. اس دفعہ مرد بھی اپنے گھر میں ہی کریں گے اور قرآن پاک کی اس میں آپ تلاوت کریں, درود شریف پڑھیں. واعظ و نصیحت تبلیغ کا کام اگر آپ کر رہی ہیں تو آپ قرآن پڑھانے کا, آپ اگر تصنیف و تالیف آپ کتب دینی لکھ رہی ہیں تو آپ ضرور لکھیں گی, اور کوشش کریں گی کہ اعتکاف کے دوران آپ کسی بھی غیر شرعی کام سے محفوظ رہیں. اور خواتین سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اعتکاف کر لیں, آپ کی بڑی مہربانی ہے. آپ اپنے میاں کے ساتھ یہ کریں کہ آپ کیا کر لیں یا میں کر لیتی ہوں اعتکاف, ٹھیک ہے نا, تو وہ پھر خود ہی کہیں گے کہ ہم کر لیتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, کوئی ایک بندہ گھر میں سے, پلیز سارے فارغ ہیں اس دفعہ گھر میں ہیں, تو پلیز آپ اعتکاف کا اہتمام کریں. اپنے گھروں کو مسجد بیت کا ذکر عرش پہ ہو, ہمارے گھر کا ذکر عرشوں پہ ہو, فرشتوں کی قطاریں یا روز اتریں, تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک فقیر وہاں بیٹھا ہوا ہے, بھریں اس کی جولیاں. اور امت کے لیے مانگنا, پھر میں کہوں گی آپ نے نہیں بھولنا. اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ روزہ وقت پہ افطار کرنا ہے. کچھ لوگوں سے صبر نہیں ہو رہا ہوتا, اس کے بارے میں ایک حدیث ہے. حضرت ابو امامہ بہلی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, میں سویا ہوا تھا, میرے پاس 2 آدمی آئے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات وہ سنیریو خواب میں دکھایا جاتا ہے. میں سویا ہوا تھا, میرے پاس 2 آدمی آئے, انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا, یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے, اور دونوں نے کہا اس پہاڑ پر چڑھیں. میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا. انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کریں گے. پس میں چڑھ گیا, حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا, جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی. میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے. پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے, جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ چرے ہوئے تھے اور ان میں سے منہ سے خون بہہ رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے. یہ روایت ابن خزیمہ اور ابن حبان میں ہے. ہم نے یہ بھی نہیں کہ لیٹ روزہ کھولنے پہ بھی گناہ ہے, جب وقت ہو جائے گا آپ کے کیلنڈر پہ تو آپ نے روزہ افطار, اس سے پہلے آپ نے روزہ نہیں کھولنا. اور آج کل سب لوگ ڈیپ کلیننگ گھروں کی کر رہے ہیں, آج کا کل کا دن پراٹھے شراٹھے بنا رہے ہیں, تو آپ نے گھر کی کلیننگ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی کو آپ نے نصف ایمان قرار دیا ہے, اور گھروں کو صاف رکھنے کا آپ نے حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے جس گھر میں کچرا یا گند پڑا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک اور حدیث اس طرح سے ہے کہ برتنوں کو دھلا کر رکھنا اور سین کو صاف رکھنا مالداری کا سبب ہے. یعنی آپ کے پاس اکنامک پراسپیرٹی کے آپ گر پوچھتے ہیں, آپ صاف رکھیں, میلے برتن نہ رکھیں, انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو پراسپیرٹی عطا فرمائیں گے, معاشی خوشحالی عطا فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی اس قدر پسند تھی کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے گھر میں جھاڑو دیا کرتے تھے. گھر کی صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے اور باہر کی صفائی کا بھی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ گلیوں کو بھی صاف ستھرا رکھیں, راستے میں سے پتھر اٹھانے پہ جنت کی بشارت ہے. اور اللہ کریم ہم سب کو گھر کی صفائی اس نیت سے کریں, میں تو اس نیت سے کر رہی ہوں کہ اللہ کریم یا فرشتوں کی جماعتیں اترنی ہیں, روزوں میں ہم تیرے حلقے لگائیں گے, تو اے میرے کریم مالک, اے میرے سونے آقا, ہم فرشتوں کے لیے اس کو صاف کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کریم آپ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے, آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے, آپ سے راضی ہو جائے, آپ کو کامل علم, کامل برکت, کامل عافیت, خاتمہ بالخیر, اپنی معرفت انشاءاللہ بے دریغ عطا فرمائے. اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی رحمت یا محمد, انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, فصلی علی سیدنا محمد کما انت اہلہ, وفعل بنا کما انت اہلہ, فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا ارحم المساکین یا ارحم الراحمین یا دلیل المتحیرین یا مفرح المعذونین
یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا غیاث المستغیثین، آغثنا 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 یا الہی انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہ کریم، امت پہ اس وقت بہت بھاری وقت ہے میرے کریم مالک، میرے سونے آقا، رمضان کی آمد ہے اور تو نے ہمیں ہمارے گھروں میں قید کر دیا، اپنے گھر کے دروازے ہم پہ بند کر دیے۔ اللہ کریم اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں، قیدیوں کی دعائیں تو ویسے ہی زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کریم، اللہ کریم، یہ ایسے قیدی ہیں جنہیں تو نے باندھ کے اپنی ایک حقیر سی مخلوق کو ڈنڈا دے کے بھیجا ہے کہ جاؤ انہیں ان کے گھروں میں بند کر دو۔ اللہ کریم، اللہ کریم، اپنے اس فیصلے کو واپس لے لیں۔ اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائیں اور اس ناگہانی وبا کو اس کائنات سے اٹھائیں۔ اور اللہ کریم اس وبا کے ذریعے جو ہم تک خیریں پہنچی ہیں، تیرا قرب پہنچا ہے، اللہ کریم، اللہ کریم، تیری دوستی ملی ہے، اللہ کریم وہ اسے ہماری نسلوں میں اور پوری امت کے جنوں انس میں منتقل فرمائیے گا۔ اللہ کریم عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائیں۔ اللہ کریم قرآن کا عشق عطا فرمائیں۔ اللہ کریم قرآن میں غوطہ لگانے والوں سے بنا دیں، جو اس کی تفسیر، اس کے مخرج، اس کی تلاوت، اس کی قرات، اللہ کریم ہر آیت کے بجائے شان نزول سے واقف ہوں۔ اللہ کریم قرآن کو ہمارے سینے میں محفوظ فرما دیں۔ اللہ کریم جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے ان کی حفاظت ایسے ہی فرمائیں جیسے آپ نے اپنے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے۔ اے میرے کریم مولا، جو بچے قرآن یاد کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کی قرآن میں برکت اور ان کو استقامت عطا فرمائیں، اور اللہ کریم بڑوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں کی مدد فرمائیں۔ اللہ کریم اپنی انگلی ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیں۔ اللہ کریم اپنی رسی سے باندھ دیں، محبت کی، شفقت کی، ترحم کی رسی سے باندھ دیں۔ اللہ کریم، اللہ کریم، ہم نے بڑے غلط کام کیے، 11 مہینے بڑی غلطیاں کی، اللہ کریم بڑی بغاوتیں کی، لیکن ہم بھاگ نہیں سکے تجھ سے۔ اللہ سونے، ہم نے تیرے جلال کو بڑی دعوت دی۔ اے میرے کریم اللہ، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کریم اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہم نے بہت ظلم کر لیے، اللہ کریم ہمیں معاف کر دیں۔ آپ پاک ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ اللہ کریم آپ کے پاس سارا زور، ہمارے پاس ساری زاری۔ اللہ کریم آپ قوی، ہم لاغر۔ اللہ کریم ہدایت آپ کے پاس ہے، اپنے خزانوں کے منہ کھولیں اور ہدایت کو امت پہ انڈیل دیں، جاری و ساری فرما دیں۔ اللہ کریم مائیں اگر اپنے بچوں کو کچھ دیر گراؤنڈ کر دیں، سزا دے دیں، تو بعد میں ان کی بڑی لاڈیاں کرتی ہیں، ان کو بڑے پراٹھے انڈے بنا بنا کے کھلاتی ہیں، ان کی فیورٹ بیکنگ کر کر کے کھلاتی ہیں۔ اللہ کریم، اللہ کریم آپ نے ہم پہ وائرس کو مسلط کیا، اللہ کریم، اللہ کریم اب ہماری آپ بھی لاڈیاں کریں۔ آپ 70 مائیں ہیں اللہ کریم، اب آپ بھی ہماری دعائیں قبول فرمائیں، ہماری نسلوں میں ہدایت کو جاری و ساری فرمائیں، امت کو سب کو ایک ہی وقت میں اللہ کریم معاف فرما دیں۔ اللہ کریم پوری امت کی توبہ قبول فرما لیں۔ اللہ کریم اس لاڈی کے لیے اللہ کریم ہماری نسلوں میں مال، اولاد، رزق، عافیت، برکت، ایمان، اللہ کریم ہدایت کامل کی فراوانی کبھی واپس نہ لینا، اور اللہ کریم ہماری نسلوں کے لیے اور پوری امت کے جن و انس کے لیے اللہ کریم ہدایت لکھ دیں۔ اللہ کریم انہیں غیر کو کلمہ گو، غیر فطری، بد مزاج اللہ کریم زوجین سے بچانا۔ اللہ کریم اپنے خاص خزانوں میں سے ساری امت کے لیے بہترین جوڑے بنائیں اور انہیں ملائیں عافیت کے ساتھ۔ اللہ کریم یہ آپ کی لاڈی ہوگی کہ جتنی مائیں اپنے بچوں کے لیے رشتے ڈھونڈ رہی ہیں، تو آپ نے ہمیں گراؤنڈ کیا ہے نا، ہمیں بند کیا ہے نا، تو جب ہم نے بڑے اچھے طریقے سے آپ کو راضی کرنے کی کوشش ٹوٹی پھوٹی کر رہے ہیں، تو اللہ کریم اپنی بساط سے کر رہے ہیں، آپ کیا کریں، آپ پلیز آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور پھر ہمیں اس قید خانے سے، اس گراؤنڈ سے، اس جلاوطنی سے، اس نظر بندی سے، اللہ کریم اس اعتکاف سے جب اٹھایا جاتا ہے تو معتکف کے گلے میں ہار ڈالے جاتے ہیں، تو اللہ کریم جب آپ ہمیں اس قید خانوں سے نکالیں گے جنہیں ہمارے گھروں کو آپ نے جیلیں بنایا ہے نا آپ کے حکم سے، تو جب ہم اچھے بچے بن کے رہے ہیں تو اللہ کریم معتکف کا استقبال کیا جاتا ہے، اور اللہ کریم جب قیدی اس نے سلوک رکھتا ہے
ویل بیہیوڈ ہوتا ہے جیل خانے میں تو اللہ کریم اس کی سزا میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور عیدوں میں اور ایسے موقعوں پہ سزاؤں میں کمی کی جاتی ہے۔ اللہ کریم اب رمضان آ رہا ہے، اب عیدیں آ رہی ہیں، اللہ کریم ہم قیدیوں کی سزا اب ختم کر دینا، اللہ کریم پھر ہمارے ویسے استقبال فرشتوں سے کرائیں کہ ہم کتنے اچھے بچے بن کے رہے، ہم نے نیک کام کیا، ہم نے قرآن یاد کیا، ہم روز بیٹھتے رہے، آپ کی توفیق سے محض دعا مانگتے رہے، آپ کو راضی کرنے کے لیے روز ترلے منتیں کرتے رہے۔ اللہ کریم اگر ماں بچے کو گراؤنڈ کرے اور وہ روز 1 گھنٹہ بیٹھ کے اس کی منتیں کرے کہ ماما آپ اتنی اچھی ہیں، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا، تو ماں معاف کر دے تو آپ تو 70 مائیں ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو معاف کر دیں، ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ کریم ہمارے دیس پردیس میں اللہ کریم ہمارے پیاروں کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، ان کے بچوں کی خیر، اللہ کریم ہمارے استادوں شیخ کی خیر، اللہ کریم ہمارے ساتھیوں کی خیر، پلس آف اسلام والوں کی خیر، ہمارے لیے مانگنے والے ہاتھ سلامت رہیں۔ اللہ کریم تو اپنے وعدے نبھا، جو ہماری پیٹھ پیچھے ہمارے لیے دعائیں مانگتے ہیں پہلے ان کو اور ان کی نسلوں کو رنگ دے، ہرا بھرا کر دے، خوشبودار کر دے۔ اے میرے سونے آقا راضی ہو جا، تیری بڑی مہربانی ہے، راضی ہو جا۔ اللہ کریم ہم تو اتنے نالائق ہیں کہ منانا بھی نہیں آتا، کیا کریں؟ آپ بس آپ کی تو شان ہے آقا، آپ مان جاتے ہیں، آپ رب ہیں نا، اس لیے تو آپ اکیلے ہیں، آپ کو کوئی ہمسر ہی نہیں ہے، آپ جیسا ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ کسی میں اتنا ظرف ہی نہیں ہو سکتا نا جو آپ میں ہے، کوئی آپ جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کریم آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ کریم حال اولاد کی برکتیں، عافیتیں، بہترین نسلیں، بہترین زوجین، بہترین قرآن کا یاد کرنا، اللہ کریم بہترین سیرت، بہترین صورت، اللہ کریم عافیتیں، متقین کی امامت، اللہ کریم دعوت کا کام لے لیں۔ اے میرے کریم مولا، جتنے لوگ اس کائنات میں تیری دعوت کا کام کر رہے ہیں یا ان کے مددگار ہیں، اللہ کریم ان سب کو بڑے پیمانے سے اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ کریم اپنے گھروں کے دروازے ہمارے لیے کھولیں، معاف کر دیں، کرم کر دیں، جادو جنات نظر بد سے بچائیں، وہ ساری خیریں عطا فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیں، ان سارے شرور سے پناہ عطا فرمائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی۔ اللہ کریم بن مانگے دے دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم وارزقنا طیبا واستعملنا صالحا، استودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وازواجہ وامہاتہ وآل بیتہ وعتراتہ واولادہ وذریاتہ واصحابہ اجمعین، آمین اللہم آمین یا رب العالمین، ارحمنا یا رب العزت۔ جزاکم اللہ الخیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، فی جوار اللہ۔